लोगों में से कुछ लोग कुछ सवाल करना चाहें तो वो लिख के दे सकते हैं और सफीर मोहतरम उसका आप लोगों को जवाब देंगे. Now a special thanks to Zohra Patel and Shoaib Patel. ZSP Events and Designs. Zohra from ZSP Events and Designs, you are seeing all this decoration, hall, stage, everything. Please give a big hand to Zohra. Zohra and Shoaib bhai, हम आपके खुलूस की दिल से कदर करते हैं और दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं. And special thanks goes to Arif Zafar Mansoori. आरिफ भाई, आप हमेशा की तरह इस तकरीब के इनेकाद में आपने हमारी मदद की, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं. And last but not the least, I am thankful to the whole staff of Consulate General of Pakistan, जिन्होंने बहुत कलील मुद्दत में इस फंक्शन के इनेकाद के लिए दिन रात मेहनत की और इस तकरीब के इनेकाद को मुमकिन बनाया. And now हनीफ नूर मोहम्मद साहब की कुछ और परफॉर्मेंस हैं भी, बाकी जो कि कुछ मिली नगमे और दूसरे गाने, तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. और अगर अब इस दौरान आप लोगों के पास कुछ सवालात हैं तो मेरे पास एक सवाल आया है और काफ़ी टेक्निकल नौइयत का सवाल है. हमारे एक भाई ने पूछा है, वो पूछते हैं कि what is being done about the water conservation and re-dredging. Recharging, yes. And दूसरा ये है कि are there maps being developed and are available for natural flood paths starting from northern Pakistan all the way towards the Indian Ocean. इसके सवाल में जवाब में मैं ये कहूँगा कि वो जो वाटर कंजर्वेशन के लिए जो नए डैम्स बनाए जा रहे हैं, मसलन जो भाषा डैम है, उसका जो है जो रिजर्वायर है वो दैट इज़ गोइंग टू बी 8.1 MAF उसकी कैपेसिटी होगी, विच इज़ सर्टनली that would be the largest capacity of any dam that we have built so far. जी, और दूसरा जो नीलम झेलम जो सा है हम बना रहे हैं उसमें भी वाटर स्टोरेज है. प्लस कपल ऑफ एक तो जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एट दिस मोमेंट that what the government has launched a program is to educate the public about the scarcity, about the importance of water and the scarcity of water. पहले आपको मालूम है कि वाटर के तो चार्जेस भी नहीं होते थे, पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं होते थे, और अगर कहीं पे होते भी थे तो बड़े ही नॉमिनल चार्जेस होते थे कि आप चाहे जितना मर्ज़ी पानी इस्तेमाल करें तो महीने के एंड में आपको या 100 रुपये का या 125 रुपये का बिल आ जाया करता था, तो जिसकी वजह से. लेकिन अब ये है कि वो गवर्नमेंट एक तो एजुकेट कर रही है पानी की इम्पोर्टेंस के मुतल्लिक, और दूसरा ये है कि वाटर चार्जेस हैव आल्सो बीन इंक्रीज्ड. तीसरी चीज़ ये है कि यू नो वी आर ए लोअर राइपेरियन स्टेट. आपने मैपिंग की जो बात की, और उसमें यह है कि जितने भी हमारे जो पानी आता है वो आता है कश्मीर के पहाड़ों से, और उसमें हमारी एक इंडस वाटर्स ट्रीटी है
ہندوستان کے ساتھ، جس کا ہم نے ہماری کوشش یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہر صورت میں پرزرو کیا جائے. تو وہ اپنا اس کے لیے ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. دس از ون آف دی ایشوز دیٹ وی آر ڈسکسنگ ایز پارٹ آف آر ڈائلاگ ود انڈیا، بیکاز ہمارے کنسرنز یہ ہیں کہ انڈیا جو اپنے ڈیمس بنا رہا ہے آن دا واٹر، وہ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ وہ دیٹ از ان وائلیشن آف دی انڈس واٹر ٹریٹی. تو وی وڈ لائک انڈیا ٹو ریسپیکٹ دی انڈس واٹر ٹریٹی ان لیٹن اسپرٹ. This is, I know that the response that I have given you is in general terms. Basically, وہ جو technical آپ کا جو مجھے I could see that sense، وہ میں بہت معذرت خواہ ہوں. وہ جو میپنگ والا ہے اس پہ مجھے یہ معلوم ہے کہ سرویئر جنرل آف پاکستان they are doing something, but I won't be able to give you a very well informed answer on that. But this is an important question. I will try and educate myself on this issue, and I promise that next time when I come to LA, and that I will definitely come. I will come back with a much better response. مسرور جاوید صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھارت تعلقات اور کشمیر کے مسئلے پہ آپ کی کیا کرنٹ اوپینین ہے؟ میرا فیوریٹ سبجیکٹ، بیکاز میں نے اپنی جو میں نے بتایا کہ میری 34 ایئرس کی سروس میں میں نے کوئی تقریباً 17 سال ہندوستان پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے گزارا ہے. میں ڈائریکٹر انڈیا بھی تھا واشنگٹن میں. میری جب 95 سے 99 میں پوسٹنگ کے بعد میں پھر یہاں سے ہندوستان گیا تھا. اور آپ لوگوں کو شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ مجھے پھر ہندوستان سے 2003 میں I was declared persona non grata by India in 2003. And I was asked to leave. I was the High Commissioner there, and I was asked to leave India within 48 hours. And I was given a hero's welcome when I reached Wagah border, because in those days flights وغیرہ نہیں ہوتی تھیں, because tension کا لیول بہت زیادہ تھا. اب تو سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے ہندوستان پاکستان کی. تو اس زمانے میں مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ میں کشمیریوں کی مدد کر رہا ہوں، ان کی حق خود ارادی کی، اور یہ ان کے اوپر میرے پر الزام لگا کہ مجھے کہا گیا کہ آئی شوڈ لیو می. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایک بہت اہم ملک ہے ہمارے ایریا کا، ہمارے ریجن کا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. لیکن تعلقات میں جو بہتری ہے وہ صرف اس صورت میں آتی ہے جب دونوں پارٹیز ایک جو ہے کچھ اصولوں پہ کاربند رہیں. ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر انٹرنیشنل لیگیلٹی، موریلٹی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. ہمارے جو سے ہیں ڈسپائٹ آور بیسٹ انٹینشنز، ڈسپائٹ پرائم منسٹر نواز شریف's vision to improve good relations with India، ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہندوستان جو انٹرنیشنل لیگیلٹی اور موریلٹی کے بیسس کے اوپر جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی وہ کوشش نہیں کرے گا. چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، کشمیر کے اوپر کشمیر کے جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، وہ قراردادیں ایسی ہیں جن کو ہندوستان نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا، پاکستان نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ایسا ریزولوشن، بیکاز اف یو لک ایٹ دی ہسٹری آف دی یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز، دیر آر سرٹن ریزولوشنز وچ آر ایکسیپٹڈ بائی ون پارٹی اینڈ not accepted by the other party. But in the case of Kashmir, the resolution that was passed by the international community unanimously was accepted by both India and Pakistan.
and those resolutions called for the holding of a free and fair plebiscite to determine the wishes of the people of Kashmir. I think this is a legal international position which should be adhered to in letter and spirit, and this is what our policy is on this particular issue. It is good to hear progress about Pakistan going forward. What accomplishments your government plans to achieve before the end of the term in office? मैंने आपको जो अभी अपने कहा जो अपनी पहले तकरीर के हिस्से में कि जो पहले 6 महीने में जो एफर्ट्स की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से टू रिवाइव द इकोनॉमी, टू रिस्टोर, टू फोकस ऑन द एनर्जी सेक्टर, टू फोकस ऑन एजुकेशन, टू फोकस ऑन एक्सट्रीमिज्म, तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा एक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव एक न्यूज़ है। मैं ये चीज़ अगर उसको सब्सटेंशिएट न कर सकता कि ये चीज़ें हो रही हैं तो मैं ये बात न करता। उसकी वजह ये है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, एंड एनीथिंग दैट आई से यू कुड हैव वेरीफाइड टुमारो, और अगर वो मेरी बात गलत होती तो आप कहते कि ये मास्टर आए थे और वो आएँ बाएँ शाएँ करके चले गए। बट मैं चूँकि मैं अपने आप को समझता हूँ दैट आई एम ए पार्ट ऑफ यू, आई वुड लाइक टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरी क्रेडिबिलिटी उसी सूरत में इस्टेब्लिश होगी कि अगर मैं बड़े ही कैंडिड तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से मैं आपसे बात करूँ। तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जब मैं कहता हूँ कि वो बहुत इम्प्रूव कर गए हैं, तो वो एक हकीकत है। मैं जब ये कहता हूँ कि आपकी जो एजुकेशन का जो अलाउंस बढ़ाया, वो जो बजट बढ़ाया गया है 2% से 4%, वो दैट इज़ हकीकत है, वो एक जिसको कोई भी उसको नहीं कर सकता। जब मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में गवर्नमेंट की अपनी एफर्ट्स की वजह से सर्कुलर डेट को ख़त्म करके, बाकी जो थेफ्ट को कम करके, थेफ्ट ख़त्म तो नहीं हो सकती पूरी तरीके से, लेकिन उसको काफ़ी हद तक कम करके, तो कोई 1700 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड में आई है अभी। तो मैं अपने तरफ से पूरा, मुझे यकीन है और मेरा अपना ज़िंदगी का अपना तजर्बा भी यही है कि अगर आप मेहनत और ध्यानदारी और कमिटमेंट के साथ काम करें तो आपको अल्लाह ताला भी रिवॉर्ड देता है, और आपकी जो सी अपनी मेहनत है और कमिटमेंट है वो भी जो सी है उसका कुछ ना कुछ आपको फल ज़रूर मिलता है। मैं जो इंडिकेटर्स देख रहा हूँ उसमें मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो हमारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, इट्स बेटर देन यस्टरडे। टुडे इज़ सर्टनली बेटर देन यस्टरडे, एंड टुमारो I am very confident that tomorrow is going to be even better for us, inshallah. और ये जो जितनी भी चीज़ें आपने मेंशन की हैं, जो चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे गवर्नेंस की हो, गवर्नेंस के ऊपर बड़ा फोकस है। मसलन ये है कि गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि अच्छे लोगों को अच्छी जगहों पे मेरिट के ऊपर लगाया जाए। आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग। कोई ऐसी नहीं है कि जी वो कि वेदर ही कि इसकी लॉयल्टी मेरे साथ है या किसी के साथ है, वो सिर्फ लॉयल्टी देखते हैं कि अगर किसी आदमी की पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी है तो उनको अपना दिया जाता है उस हिसाब से। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, व्हाट इज़ बीइंग डन अबाउट मदरसास? ये मदरसा का जो प्रोसेस है, मैं अगले दिन बात कर रहा था अपने फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी से, जो कि ही इज़ अ वेरी वाइज मैन एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, मिस्टर रियाज मोहम्मद खान। वो मैं आई वर्क वेरी क्लोजली विद हिम एंड वी वर डिस्कसिंग मदरसास इन पाकिस्तान, and he told me that madrasa as an institution has existed
in Pakistan and in the subcontinent for centuries. And madrasa has played a very important role in educating people. اور ابھی وہ کہنے لگے کہ میری اپنی جو سی انیشل ایجوکیشن تھی ریاض محمد خان کی, who is now an international personality, very well known internationally. He said that maybe I am a product of madrasa. There are majority of the madrasas in Pakistan who are very moderate madrasas and who are imparting very good education. اگر آپ تاریخ میں بھی چلے جائیں تو ہمارے تاریخ میں بے شمار ویسے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے پاکستان کی قیام کے لیے بڑی وہ جدوجہد کی اور انہوں نے کیا سیکریفائسز دی, ان کا تعلق بھی مدرسوں سے تھا. دیر آر مدرساز جو کہ which take you towards extremism. دی گورنمنٹ از انہوں نے ایک پلان آف ایکشن ہے جس کے تحت وہ انہوں نے اس کا جو ٹرائنگ ٹو انکریج دوز مدرساز ٹو فالو اے سرٹن سلیبس which is being followed by the other moderate madrasas. But let me tell you that when the government begins to spend money on education, many of these extremist madrasas would automatically be eliminated. 2% of the total revenue on education was very small. 4% if you have this time the government نے 100% increase کی ہے. Hopefully in the next budget the government plans to increase it further. تو جب یہ ایک decent level آ جائے گا 5 to 6%, automatically with the passage of time the education in the government institution will improve and those extremist madrasas will automatically be isolated. The percentage of education fund, why don't we spend all of it to promote education emergency in Pakistan? یہ I think I have responded to this thing کہ وہ 2% تھا, بجٹ 4% ہو گیا ہے, and آنے والے 2 سالوں میں it will further improve. I have absolutely no doubt that as the economy will begin to improve, the government is aware of the responsibilities, aware of the sensitivities about education, so this will be increased. I have absolutely no doubt کہ یہ جن سا ہے جو اس کا بڑا اچھا ایک امپیکٹ ہوگا, یہ جو 100% انکریز ہوئی ہے ان دی ایجوکیشن سبسڈی. طالبان being used by foreign powers, I have held some very important positions and I can tell you with confidence that جو extremism in Pakistan ہے, it has an internal dimension and it has a very strong external dimension. The external dimension, the sources of support that these extremist elements they get from outside Pakistan, you are all very well aware. میرے خیال میں آپ سب باشعور لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. ان مدرساز کو فنڈنگ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے ان کو, ان جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کو, چاہے وہ طالبان ہوں, ٹی ٹی پی والے ہوں یا دوسری جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں. جی میں نے جب بات کی تھی کہ گورنمنٹ از ان دی پروسیس آف فارمولیٹنگ اے کمپریہنسو اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود دس فینومینا, تو اس میں دونوں ڈائمینشن جو سی ہیں کور ہوں گی, دی انٹرنل ڈائمینشن ایز ویل ایز دی ایکسٹرنل ڈائمینشن. External dimension mein we will have to have a serious dialogue with those countries from where this funding is coming. We will have to request those countries to make sure that the assistance coming from the respective countries is stopped. Internally we will have to bring these people to the mainstream. Unko ek we are a democracy, اور democracy کے اندر آپ کو you have free right to exercise your views in any forum.
آپ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو اف یو گیٹ دی سپورٹ آف دی پیپل تھرو اے پراپر ڈیموکریٹک پروسیس سو بی اٹ، بٹ یہ والا جو ہے طریقہ کار کہ آپ اپنی بندوق کی گولی سے اپنے آپ کو اپنے ول کو امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ وڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دی گورنمنٹ. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کی جو اس میں ایک بہت ہی یو ول ہیئر ویری گڈ نیوز فرام پاکستان آن ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم بیکاز دی ایفرٹس دیٹ آر بینگ میڈ آر ویری سنسیئر اینڈ ویری سیریس. اگین میں پھر وہ ایمفسائز کروں گا کہ کمٹمنٹ، ہارڈ ورک اور فوکس جس طریقے سے گورنمنٹ ان ایشوز کو اپروچ کر رہی ہے اٹ ول ہیو دی ڈیزائرڈ ریزلٹس. جی ایس ٹی کی کامیابی بجلی اور گیس کے بغیر ممکن نہیں ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موسٹلی جو لارج انڈسٹریل یونٹس ہیں، ایک چیز بڑی اچھی جو آپ کو انٹرسٹنگ لگے گی کہ میرا تعلق ملتان سے ہے اور ملتان میں بے شمار ٹیکسٹائل ملز ہیں. ہمارے ٹریڈ منسٹر خرم آغا صاحب یہاں پہ وہ بھی میرے ساتھ واشنگٹن سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی ملتان میں کمشنر رہے ہیں اور ملتان میں کافی بڑی جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کافی ایکسپینڈ کی ہے ان دی لاسٹ 10 to 15 years. تو میں آئی نو آل دیز پیپل ہو آر ان دی ٹیکسٹائل بزنس. تو ابھی میں جب آنے سے پہلے all those people ملتان چیمبر they hosted a lunch for me. تو میں ان سے یہی بات پوچھ رہا تھا جو سوال کیا گیا کہ بجلی گیس پانی تو ہے نہیں، گیس ہے نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس جی ایس ٹی کا فائدہ کیسے آپ کو ملے گا. تو انہوں نے جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی، وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہاں پہ 18 کوئی ہیں ٹیکسٹائل ملز بڑی ایجنسی ہیں اینڈ ان 18 کی 18 ملوں نے اپنے اپنے یونٹس لگائے ہوئے. وہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی زبردست قوم ہے. کرائسس میں نے کہتا ہوں نا کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ کندن بن کے نکلنے والے جو سی بات ہے، تو ان میں بڑی صلاحیت ہے کہ وہ کرائسس سچویشن کو فیس کرتے کرتے کندن بن جاتے ہیں. تو انہوں نے اب یہ ملتان میں تو ایک نیو انڈسٹری اینڈ مے بی ریلیٹیولی اسمالر ایز کمپیئر ٹو دی انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری دیٹ وی ہیو ان فیصل آباد، بٹ انہوں نے اپنے یونٹس اپنے لگائے ہوئے ہیں. بلکہ انہوں نے مجھے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ وہ واپڈا سے کم خرچے پہ ان کو بجلی مل رہی ہے فرام دیئر اون یونٹس اینڈ اسپیئر جو الیکٹریسٹی ہے دے آر سیلنگ اٹ ٹو واپڈا. تو فیصل آباد میں بھی ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ از ہیپننگ. آل بڑے جو ہیں نا، تو وہ ایک انوویٹیو اپروچ آٹومیٹکلی آ گئی. تو اس میں مجھے کوئی اتنی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے. اینڈ دی ٹریڈ منسٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ٹریڈ ونگ کے ہیڈ، ہی ول بیئر می آؤٹ دیٹ ان دی لاسٹ 1 month دیٹ جب سے جی ایس ٹی کی اویلیبل ہوئی ہے تو ایک بڑا ایک سرج آیا ہے آپ کی پاکستان کی ایکسپورٹس میں ٹو دی یورپین مارکیٹ. تو اس سرج کی جو سی ہے، اگر انڈسٹریل یونٹس اپنی انہوں نے کیپیسٹی بڑھائی ہے تو آبویسلی بجلی ان کے پاس وہ پرووائڈ ہو گئی تھی. پلس وہ جو 1700 میگا واٹس جو گورنمنٹ نے اپنے ایفرٹ سے سرکولر ڈیٹ کلیئر کر کے وہ بنائی ہے، وہ ایڈ کی ہے، اس سے اس کا فائدہ ہوا ہے. $1,000 میگا واٹس آف الیکٹریسٹی. وی مسٹ آلسو تھینک دی گورنمنٹ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کیونکہ انہوں نے بھی جو ہمارے جو پرانے یونٹس تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں جو ہماری مدد کی، اور انہوں نے کچھ چھوٹے یونٹس جو سے ہیں وہ اپنا جو ایز پارٹ آف دی کیری لوگر بل جو لگائے، اس کے ساتھ بھی 1000 میگا واٹس الیکٹریسٹی ہمارے گریڈ میں چلی گئی. تو جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ جو الیکٹریسٹی سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے. کافی چھوٹے جو وہ ونڈ پاور، وہ جو کوئی 50 میگا واٹس کا، کوئی 100 میگا واٹس کا، یا جو سولر کے جو سے لگ رہے ہیں جو پارکس، اس سے I have absolutely no doubt that within the next 1 year or so situation کافی وہ ایز آؤٹ ہو جائے گی. میرے خیال میں
اب میں مدعو کرنا چاہوں گی جناب علی سجاد کو، ایک قابل فخر پاکستانی امریکن جو حال ہی میں کونسل مین سٹی آف آرٹیزیا منتخب ہوئے ہیں، کہ وہ سفیر محترم کو آرٹیزیا سٹی کی جانب سے سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ This is an honor and a pleasure. I'd like to present you the certificate from the City of Artesia, from City of Artesia and the Council.